پر نزول بلا کے روز ہے سرتاج آسیا یہ روز سرتاج آسیا کی اذان کے یہ روز ہے تم سے بدائی شیر خدا کے یہ روز ہے روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے در کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے روزہ داروں قیامت کے دن ہے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے خاک بے وارثی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے شبیہ 19 کیسی آئی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی رو رہا ہے شہر شہر کا ستارہ روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم نے حیدر کو مارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے ابن ملزم ستم کیسا ڈھایا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا ہے پارا پارا روزہ داروں قیامت کے دن ہے ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا ایک کو علم اور ٹوٹا
روگ میں گھر ہے یہ زہرا کا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملزم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ سینہ گو ہے رہار میسم، کیوں نہ فرش عزا پہ چلے ہم، غمزدہ چار سو ہے نظارہ، روزہ داروں قیامت کا دن۔ اللہم صلی Jazakallah. Now, I'll ask Baba for mercy. Allah salawat. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ We need to request one Surah Fatiha for Marhum Muhammad. No, there is a Shahadat's father who passed away today. Hamid Hassan, please recite the Surah Fatiha, passed away in Pakistan. And he was our first community surprised here in South Carolina when we moved here in 2008. So he was here always with our Majlis in home and everywhere we do. May Allah bless his soul. Surah Fatiha. Bismillah. So, Ali Salam here. Nara Salawat. Salam ke chana shar. Do char shares. Aisa nawai to bajit raha Mustafa aur Murtaza ek jaan hai, insan do Murtaza aur Murtaza ایک جان ہے انسان دو، اور لاکھ چاہو ہو نہیں سکتے کبھی
ایک طرف بغض علی، ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی. ارے اے مسلمان سچ بتا کیا ہے تیرے ایمان دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو. فاطمہ کی گود میں حسنین بھی ہے اس طرح، ایک ہی جزدان میں ہو جس طرح قرآن دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو. فاطمہ زہرا کی چادر تجھ بھی لاکھوں سلام، ارے تیرے سائے میں پلے ہیں بولتے قرآن دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو. اے حسین ابن علی تم کو بہادر مل گئے، ارے ورنہ ایک دل کے نہیں ملتے کبھی انسان دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہے، انسان دو. عشق صادق کر رہا ہے یہ تقاضا بار بار، ارے کربلا والوں کے غم میں نیر اپنی جان دو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ. محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سورہ فاتحہ. اے دوست تو حیدر کی شہادت کا بیان ہے، ماتم کی ہے یہ فصل کے ماہ رمضان، ارے کورام کہیں ہے کہیں میں شر کا سامان، ہلتے ہیں فلک عرش پا بھی شور فغان، ارے ہلتے ہیں فلک عرش پا بھی شور فغان، ارے جبریل بھی بیتاب ہے استاد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں، احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم، ارے سر پیٹو کے مسجد میں گرا تاج امام،
سے نکل آئی ہیں خاتون قیام، وہ صبح شب قدر وہ ہنگامے عبادت، ارے روزے پا وہ روزہ وہ سرے پاک بازر، ارے جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو، میرا بے عبادت میں غشایا ہے علی کو، میرا بے عبادت میں غشایا ہے علی کو، ارے مسجد میں قیامت ہوئی شیعوں کی پکار سے، ارے روتے ہوئے جب آئے محمد کے نواسے، لپٹے کبھی شیعوں سے کبھی شیر خدا سے، ارے باندھا کبھی رومال سرے شاہ ہدا سے، چلائے کیا رنگ ہوا جاتا ہے بابا، تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا، اے دوست در کی اللهم صل على محمد وعلى محمد. Now I would like to request Maulana Sayyid Abidi to please recite the picture. Salawat. What a beautiful recitation by all the members of this community. Dear brothers and sisters, like I begin every night, let us begin with Sud Ay Sihat, Dua Sihat for all the marhumin of this mahfil, this center. All of the Dua Sihat for all of those who are ill, who have partaken in this center, and all of those who need our du'as, those who have nobody to make dua for them. Let us recite Dua Sihat for them. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. I come tonight bearing the sad news of a demise of a dearly beloved member of this community, Brother Hamid Hassan, who was the father of Sister Shagufta and father-in-law of Brother Dr. Zahid. And he was, as far as I've been told and from what I know of this community, he was one of the founding pillars of the community. And I ask that we remember him in a Surah Mubarakatul Fatiha, plus all the marhumin of tonight's sponsor, that is the families of Brother Asif Mu'min, Zahida Mu'min, Hanna Mu'min, Hanana Mu'min and family. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى اللهم على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا الله العزيز الحكيم صلاة على اللهم صل على محمد وآل محمد. Continuing on with the discussion about Allah subhanahu wa ta'ala and these few ayat of Surah Al-Imran. And I promise to finish within the next 20 minutes, inshallah, because we have time for Madam and Salat, and we have sufficient time for all of that. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, He it is who fashioned you in your mother's wombs according to His will. He it is who fashioned you in your mother's womb according to His will. What does this mean, dear brothers and sisters? This means that Allah subhanahu wa ta'ala is the absolute governor of this whole universe. It's not just about a baby being born in a mother's womb. It's about the law of birth and death and renewal and revival that exists in this world. I mentioned yesterday the point of the absolute singularity. Allah subhanahu wa ta'ala is not just, if you talk about philosophy, they talk about the existence of God and the proofs of the existence of God. One of the proofs is that He is the unmoved mover or the uncaused cause. Meaning they say they draw a chain of link of cause and effect all the way back to an uncaused cause, and that cause is God. But then they say, some philosophers and thinkers, especially of the Enlightenment era in Europe, they would say that God is just like a watchmaker who creates the watch but leaves it to function for itself. Muslim philosophers and thinkers have developed an idea that no, Allah is not just the uncaused cause of everything. He is the governing reality of every instance of our being. Where every nanosecond, every atom, every movement of every blood cell, every rotation of every star, every rotation of the earth around its axis, every rotation of the moon around the earth depends on the existence and the necessity of the existence of God. This verse is saying He who has set the laws of nature in motion and because of whom the world is constantly existing. This reminds me of a conversation that I had with my Islamic philosophy professor in undergrad. He said that the classical Muslim philosophers had developed this idea called atomism, not atom as in the atom that we call today, but the minutest particle of time. And they would say that in every atom, the world is being destroyed and created by the Creator, and that's how they would prove the existence of a Creator. Saying that every second the world is being created, or that every atom the world is being created and destroyed and created again, this proves the necessity of a Creator to be there in every instance of creation. So I don't want to say right or wrong or anything, but science is progress. But we still believe firm to the idea that Allah is the ultimate cause.
And the problem with using science to justify religion is science itself is based on doubt. A scientific hypothesis has to be negatable. You have to be able to test it. It has to be falsifiable. If it's not possibly or even theoretically falsifiable, it's not a scientific theorem or not a scientific hypothesis. Yesterday's science is today's folk news. Today's science is tomorrow's folk news. So to say that science has the ultimate authority in delivering or justifying acts of religion or religious beliefs is flawed. My favorite Western philosopher, Dr. Sayyid Hussein Nasr, who is also the Imam of one of the tariqah in Tasawwuf, the only tariqah Tasawwuf of the modern period, which allows for Shias to join them, I believe, and it is his. He says, please translate that. He says the biggest fault of this idea that science can somehow justify religion and religion needs science as a justification for it originated by a Quranic tafsir called Tafsirul Ilmi, meaning the scientific tafsir. And the flaw was just like I said. Those scientific theorems that existed when this tafsir was made public are not completely false. But religion is always there. Religious verification, all I need to know is Qala Sadiq, and I prove that it is Qala Sadiq, and that is enough for me. This not only goes with the acts of worship, but in tib. You find out some of the medications prescribed by the Imams are truly prescribed by the Imams, that's enough for a believer. Indeed, this goes back to one of the most famous Muslim scientists, doctors, physicians, psychiatrists, philosophers, theoreticians, Ibn Sina, my teacher, the one who I will be studying Dars of Akhlaq and Irfan with, Ayatollah Ha'ili, one of his lectures. He says, what is the proof of the afterlife? Ibn Sina himself says there is no proof of the afterlife except Qal al-Sadiq. Except that Imam al-Sadiq said so. Meaning for this high philosopher, this high thinker, this high doctor, this high physician, this high metaphysician, this high logician, this high psychologist and everything, the proof of Sadiq al-Amin, Sadiq al-Muhammad, is enough to say that all of the scientific propositions you put forth, if they go against this is not. Religion has its own verifiability. I don't need to go create a historical context. Today, we have many biblical scholars. They go to Israel and they say this is the site of the crucifixion of Christ. This is the site where Christ could have been possibly buried and he was risen again. This is the site of the Moses crossing the Red Sea. I'm not saying yes or no, but I don't need history to prove the Quran. I need the Quran to prove history. I need the Quran to prove science, not the other way around. The other way around is putting primacy and importance of the human intellect above the Quran. Or saying that the human intellect has something in the Quran that does not have. And that's not the case. And of course, we have this night of Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi. Inshallah, we'll conclude in 5 or 6 minutes, inshallah. I promised 20 minutes, I'm going to go a bit over, inshallah.
Imam Ali says that the Prophet was a spiritual physician. He used to cure the dead hearts. He used to revive dead hearts. Now imagine, this great individual, Ali ibn Abi Talib. What did the Muslim world do to him? When we say the khutbah of Ghadir, my uncle, Sayyid bin Muhammad Naqvi, has done a lot of work on the khutbat of Ahlul Bayt and the du'as of Ahlul Bayt. Khutbah Ghadir is an hours-long khutbah which we piecemeal into a few certain snippets. But one of the pieces that we do use and everybody knows is Man kunta mawla fa aliyun mawla. And the Prophet could have said Man kunta mawla thumma hada aliyun mawla. Why did he say fahada or fa'aliyun mawla? This fa means continuation without any gap. Thumma hada versus fahada. Meaning, as soon as you accept my leadership, you have to accept Ali. As soon as Muhammad closes his eyes, Muslims do not need to worry because the Muhammadan successor is already there. And what do Muslims do? They burn his house. They burn his house. His wife became shaheed. His son Muhsin, who was in the womb of his mother, in his mother's womb, became shaheed. Imam Ali's neck was tied with a noose, tied to a rope, and his body was dragged throughout the city of Medina. Just a few weeks or two after the Prophet left this world. Just a few. I always say this, to explain Karbala to our brethren of the Sunnah is easy. To explain the Shahadat of Amir al-Mu'mineen is easy. But to explain what happened just 2 weeks after the Prophet left this world, that is the real difficult task. Dear brothers and sisters, this is the last night of Amir al-Mu'mineen on this earth. They say after he had given all of his wasiyah to his family members and he had made everybody do bay'ah to Imam al-Hasan except Abu al-Fadl al-Abbas, who he had do bay'ah to Imam al-Hussein alayhi salam, they say that Amir al-Mu'mineen was breathing his last. Imam Ali alayhi salam, when he breathed his last, they say that Imam al-Hasan laid him on by the well, which he did ghusl, whose water he used to perform ghusl and kafan on Amir al-Mu'mineen, and he performed the burial rites of Amir al-Mu'mineen. I say, Ya Ali, how lucky are you that your son is not tied in chains. That your son is not tied in chains, that horses have not trampled over your body. Ya Ali, how lucky are you that you have loved ones who can actually perform your final burial rites. After Karbala, it took Imam al-Sajjad by way of miracle to come and perform the burial rites of your son Hussein. It took Imam al-Sajjad a miracle to come and perform the burial rites for Imam al-Hussein. They say that after they had performed the burial rites, after the ghusl was delivered, after the kafan was delivered, they say that Imam al-Hasan performed the salat al-janazah of Imam Ali alayhi salam. In our tradition, we believe that only a succeeding Imam can perform the burial rites of the preceding Imam. Imam al-Hasan performs the Salat al-Janazah. Imam al-Ali tells Imam al-Hasan and Imam al-Hussein, they say that Imam al-Hasan and Imam al-Hussein were told by Imam Ali that I want all of my companions to stop as soon as they reach the end of Kufa. Al-Hasan and Hussein, you carry my body from my janazah from the back. Let the angels carry my janazah. Jibreel, Mikael will be there to carry my janazah.
They say all the companions followed the will of Amir al-Mu'mineen. You know why? You know why? Imam Ali did not want anybody to be there when he was buried. They say that if the enemies of Ahlul Bayt had found out the burial place of Imam Ali, they would have exhumed the grave of Imam Ali and had him go through more tortures and suffering after his death. But dear brothers and sisters, they say that the Sahaba left Ahlul Bayt after a certain time. Imam al-Hasanayn were in the back, were in the behind. They say that a few of them, that the Malaika came and they led Imam al-Hasanayn to the direction of Wadi al-Salam and Najaf al-Ashraf. Imam Ali had said that when you go to Wadi al-Salam, you will find an open grave that my brother Nuh has left for me. They say that when they reach the Wadi al-Salam and Najaf al-Ashraf, today's Najaf al-Ashraf is all a continuation of Wadi al-Salam. All of Najaf al-Ashraf was built on the graves of Ulafa and Insan al-Kamil and Qutb al-Din and Qutb al-Arkan al-Islam. They say that when they reached the grave, they say that they put Imam Ali's body down, they looked at the grave, they say that there was a shield and on it was written, this is one of the things that Nuh has left for Ali. This is one of the things that Nuh has left for Ali. They put Imam Ali in the grave. They bury Imam Ali. They perform the final rites of the burial of Imam Ali. I say, dear brothers and sisters, Lady Zainab could not, we are remembering a father today who is being mourned by his loved ones. The brother and sister Shagufta, her father has left this world. Dear brothers and sisters, I tell you this, it is very hard for a daughter to see the losing of their father. I tell you this, but when Lady Zainab lost Imam Ali, she could have rest assuredly that her father was buried by Hasanayn. But there was a daughter in Medina who Imam al-Hussein had left. She said, they say that she wrote a letter to Imam al-Hussein. Imam al-Hussein read this letter after all the companions had become shaheed and after all the Ahlul Bayt had become shaheed. They say, she says, Father, it looks like my brother Ali Akbar has forgotten me. It looks like Ali Asghar is about to be walking now. He's probably crawling now. Father, remind him of me. Imam al-Hussein, what does he say? They say on the day of Ashura, that when everything had passed, Imam al-Hussein became shaheed. Salama, she woke up from a dream after which she saw Rasulullah telling her of the tragedy of Karbala. She goes outside, she sees Fatima al-Sughra. Fatima al-Sughra is yelling and screaming, saying, oh grandmother, I just saw a dream where my father had been slaughtered. Imagine now, Lady Zainab, you knew Hasanayn were there. Sister Shagufta, you know your brother is there. But imagine Fatima al-Sughra mourning the death of her father this way. Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ya Ali Maula, Haidar Maula, Ali Maula, Haidar Maula, Ali Maula, Haidar गिर का ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शायर गिर का ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का शायर गिर का ये जनाजा है, अली का ये जनाजा है, अली का चाहे खैबर गिर का
ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का आज मर गया है शब्बो शबीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का फातिमा ज़हरा के मरकज़ से सदा आने लगी फातिमा ज़हरा के मरकज़ से सदा आने लगी सदा आने लगी ये गायब रह गया था क्या मेरी तकदीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का या रसूल अल्लाह या जिब्रील ने रोकर कहा या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा रोकर कहा एक हल्का और टूटा नूर की जंजीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का क्यों चलाई तेज हैदर पर बिने गुलशन बता क्यों चलाई तेज हैदर पर बिने गुलशन बता पर बिने गुलशन बता कत्ल कुरान कर दिया का गला तफसीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का अली की बेटियों के सिर से ताजा हो गए अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए ताजा हो गए अली भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का में जाने अली को क्या ख्याल आता रहा में जाने अली को क्या ख्याल आता रहा क्या ख्याल आता रहा कभी ज़हरा को देखा और कभी शबीर का ये जनाजा है अली का ये जनाजा है अली का शाह खैबर गिर
علی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار، لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، چاہے خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، چاہے خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نور کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، پوجاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے اور آتا ہی نہیں، ایک پل آرام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے
کا نام مسلے یا علی مولا حیدر مولا 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 لالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے سجدے میں میرے شیر نے تلوار کھائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے روتے ہیں روحی اہل جماعت کھڑے ہوئے روتے ہیں یوں ہی اہل جماعت کھڑے ہوئے ایک شور ہے امام نے تلوار کھائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ ارے اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ بچے میرے یتیم ہوئے ملک دعائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے بولے حسن حسین سے زینب جگر فدا 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 سنتی ہوں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے نالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا